آپ کے علم میں ہوگا کہ حضور جب تک مکے میں رہے آپ نماز ایسے پڑھتے تھے، خانہ کعبہ کے جنوبی سمت میں کھڑے ہوتے تھے، جو رکن یمانی ہے، اور دوسرا وہ رکن ہے جس میں کہ حجر اسود نصب ہے. ان دونوں کے درمیان اگر کوئی شخص کھڑا ہوگا تو اس کو کہتے ہیں استقبال القبلتین. بیک وقت خانہ کعبہ بھی سامنے ہے اور بالکل سیدھ میں بیت المقدس بھی سامنے ہے. استقبال القبلتین مکے میں رہتے ہوئے ممکن تھا، اس لیے کہ اگر آپ خانہ کعبہ کے جنوب میں کھڑے ہیں تو آپ کے سامنے کعبہ ہے اور اسی سیدھ کے اندر بیت المقدس بھی ہے. لیکن جب آپ ہجرت فرما کر تشریف لے آئے مدینہ منورہ، اب مدینہ منورہ کے جنوب میں ہے بیت اللہ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ، اور شمال میں ہے بیت المقدس، لہذا اب استقبال القبلتین تو ممکن نہیں. اب یہ ہم نہیں جانتے، نہیں کہہ سکتے کہ آیا یہ کسی وحی خفی کی بنیاد پر ہوا، اس لیے قرآن میں کوئی وحی جلی موجود نہیں ہے، یا یہ حضور کا اپنا اجتہاد تھا جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ریکگنائز کر لیا، اس کو منظور کر لیا. لیکن حضور نے مدینے جا کر نماز پڑھنی شروع کی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، شمال کی طرف، اور خانہ کعبہ پشت پر ہے. یہ چیز شاخ گزر رہی تھی ان لوگوں کو جو مکے سے چل کر آئے تھے. جتنی محبت انہیں خانہ کعبہ سے تھی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. خود حضور جب روانہ ہوئے تھے مکے سے ہجرت کے لیے تو آپ خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کر چمٹ کر آپ نے کہا تھا کہ اے کعبہ تجھے معلوم ہے، اے بیت اللہ تو جانتا ہے مجھے تجھ سے کتنی محبت ہے، لیکن یہاں کے لوگ مجھے یہاں نہیں رہنے دے رہے، میں یہاں سے جانے پر مجبور ہوں، یہ تجھ سے ہجرت کر کے جا رہا ہوں. اس حوالے سے سب کو پسند تھا. لیکن یہ کہ نماز پڑھ رہے ہیں خانہ کعبہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے. اس کے بعد 16-17 مہینے کے بعد قرآن مجید میں حکم آ گیا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. اے نبی ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے رہے ہیں. حضور انتظار کر رہے تھے کہ کب حکم آئے کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیں. اس سے میرا گمان یہ ہے کہ وحی خفی کی بنیاد پر حضور کا فیصلہ تھا. قرآن مجید میں جو وحی آ گئی ہے شامل ہے، اسے وحی جلی کہتے ہیں، اور حضور پر اور بھی وحی ہوتی تھی وحی خفی جو قرآن مجید میں شامل نہیں ہے. بہت سی احادیث در حقیقت وہ وحی ہی پر مبنی ہے، لیکن وہ باللفظ نہیں ہے، بالمعنی ہے، اور وہ وحی جلی نہیں ہے، وحی خفی ہے. تو یہ معلوم ہوتا ہے وحی خفی کی بنیاد پر تھا، لیکن حضور پر بھی شاخ گزر رہا تھا اور مکے والوں پر بھی شاخ گزر رہا تھا. اور حضور بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے کب جبرائیل آئیں اور کب یہ حکم ہو کہ ہم اپنا رخ بدل دیں اور بجائے شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے جنوب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. تو اللہ فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے نبی ہم دیکھتے رہے ہیں آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا، تو لیجئے ہم بدل دیتے ہیں، آپ کا چہرہ کر دیتے ہیں رخ اسی طرف جو آپ کو پسند ہے. فول وجهك شطر المسجد الحرام. تو اب اپنا رخ پھیر دیجئے مسجد حرام کی طرف. فیصلہ حکم آ گیا. اب یہاں نوٹ کیجئے، یہاں وہ جو مذہبی ایک خاص ذہنیت تھی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، جن کے نزدیک ظواہر کی بہت اہمیت ہے. ہر عمل کا ایک تو ہے باطن، اس کی روح، ایک اس کا ظاہر ہے. لیکن عام طور پر جو کٹر قسم کے اور جو زیادہ سمجھدار لوگ نہیں ہوتے، ان کے اندر زیادہ اہمیت جو ہے وہ ظواہر کی ہو جاتی ہے، باطن کی طرف توجہ نہیں ہوتی، روح کی طرف جو ہے توجہ نہیں ہوتی. تو کچھ نہ کچھ مسلمانوں میں بھی ایسے حضرات تھے، لیکن اس سے بڑھ کر یہودیوں نے ایک طوفان اٹھا دیا. پہلے تو یہودی خوش تھے، انہیں یہ احساس ہوا کہ محمد تو ہمارے رخ کر کے انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہی از فالوئنگ اس، تو ہمارے پیروکار ہو گئے، تو جھگڑا کائے کا ہے. لیکن اب جب آ گیا یہ کہ اپنا رخ بدل دیجئے، اب پیٹھ ہو گئی بیت المقدس کی طرف اور رخ ہو گیا خانہ کعبہ کی طرف،
تو ان کے کان کھڑے ہوئے کہ یہ تو کوئی مسئلہ جو ہے کچھ اور ہے، ایک نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے اور ایک نئی بالکل شریعت آ رہی ہے، نئی امت جو ہے وہ وجود میں آ رہی ہے۔ انہوں نے اس کو ایک مسئلہ بنا لیا، پروپیگنڈے کا طوفان کھڑا کر دیا۔ یہ کیسے نبی ہیں جن کا قبلہ ہی معین نہیں ہے؟ 16 مہینے ادھر رخ کر کے نماز پڑھی، اگر ادھر کا قبلہ تھا تو وہ غلط تھا، تو 16 مہینے کی نمازیں زیرو ہو گئی، اور اگر وہی صحیح قبلہ تھا تو اب جو نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ زیرو ہو گئی۔ قبلہ تو اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا، قبلہ تو ایک ہی ہوتا ہے، ان کا قبلہ ہی معین نہیں ہے۔ 16 مہینے ادھر رخ کر کے نماز پڑھی، اب ادھر رخ کر لیا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، مسلمانوں میں بھی ایسے سادہ لوگ، سادہ مزاج لوگ تھے، وہ ان کے اس پروپیگنڈے سے بہت متاثر ہوئے، لہذا ایک خلش، ایک بے چینی، اگرچہ ظاہر بات ہے کہ حضور نے وحی سنائی ہے، اللہ کا حکم آیا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، نہ صرف یہ کہ اب فوراً اپنا رخ جو ہے مسجد حرام کی طرف کر دو، چنانچہ آپ کے علم میں ہوگا جو لوگ وہاں گئے ہیں، وہاں مدینے میں ایک مسجد ہے مسجد القبلتین، حضور ایک خاص قبیلے میں گئے ہوئے تھے، ظہر کی نماز کا وقت وہاں آ گیا، وہاں کوئی دعوت طعام تھی، ظہر کا وقت آ گیا تو کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے، صحابہ پیچھے کھڑے ہیں۔ اسی دوران میں، نماز کے دوران یہ آیات نازل ہوئی، حضور نے وہی قبلہ بدلا اپنا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اب حکم الہی آنے کے بعد تو تاخیر 1 منٹ کی بھی جائز نہیں، تو فوراً آپ نے رخ بدل لیا اور تمام نمازیوں نے بھی رخ بدل لیا۔ اس لیے اس مسجد میں 2 طرف محرابیں بنی ہوئی ہیں، ایک محراب جو ہے وہ شمال کی طرف ہے بیت المقدس کی طرف، اور ایک محراب ہے مکے کی طرف جنوب کی جانب، اسی لیے اس کو کہتے ہیں مسجد القبلتین، 2 قبلوں والی مسجد۔ لیکن یہاں حکم یہ بھی ہے وَأَيْنَمَا تَكُونُوا فَوَجُّ، جہاں کہیں بھی تم ہو فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس پر جب عمل ہو گیا تو صحابہ نے عمل تو کیا، دل میں کچھ دغدغہ رہا، کچھ پریشانی رہی، خاص طور پر یہ بات کہ اگر اصل قبلہ یہ تھا اور یہ ہے جو آج ہو گیا ہے تو پھر ہماری نمازوں کا کیا بنے گا؟ ہماری نمازیں 16 مہینے کی ضائع ہو گئی، غلط قبلے کی طرف پڑی گئی۔ اسی لیے اسی مقام پر کہا گیا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، نہیں اس وسوسے کو قریب نہ آنے دو، نماز تو عین ایمان ہے، نماز ضائع ہو گئی تو ایمان ضائع ہو گیا نہیں، اس وقت حکم وہ تھا، اس پر عمل کرنا تقاضا تھا دین کا، اب حکم یہ ہے، اب اس پر عمل کرنا تقاضا ہے دین کا، نہ وہ غلط تھا نہ یہ غلط ہے۔ تم کسی سمت سے نہ بندھ جاؤ، تم ظاہر کے ساتھ زیادہ جو ہے اپنے آپ کو وابستہ نہ کر لو۔ نماز کی اصل روح، دین کی اصل روح تو کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، اللہ کا یقین، رسول کی اطاعت، رسول کا فرمان۔ پہلے وہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کا امتحان لے لیا تھا کہ آیا وہ اپنی آبائی، اس لیے کہ مکہ جو ہے اور بیت اللہ جو ہے وہ تو ان کا سمجھیے کہ قومی شعار کے درجے کے اندر رکھنے والی چیز تھی، قومی شعائر میں سے، اب اس کی طرف پشت کرنا سب پر بھاری گزرا، لیکن یہ کہ وہ رسول کے ساتھ چونکہ پورے بندھے ہوئے تھے تو جو حکم رسول کا وہ انہوں نے قبول کیا۔ اور اب ان لوگوں کے لیے امتحان آ گیا جو مدینے میں رہتے تھے اور یہود کے زیر اثر تھے، اور اس کی وجہ سے بیت المقدس کا مقام ان کی نگاہوں میں بہت اونچا تھا، اب اس کی طرف پیٹ کرنی پڑ رہی ہے، تو ان کے ایمان کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لے لیا، اور تمام صحابہ جو ہیں دونوں امتحانوں میں ثابت قدم اور کامیاب ہوئے۔ اب لیکن اس خلش کو مٹانے کے لیے اب دیکھیے عجیب ہے یہ بات، یہ مسئلہ آج ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بڑا ہی چھوٹا سا مسئلہ ہے، جب یہ مسئلہ آیا تھا تو یہ چھوٹا نہیں تھا، بہت بڑا مسئلہ تھا، بہت بڑا مسئلہ تھا۔ خاص طور پر وہ جو ایک ذہنیت ہے کہ جو دین کے اعمال ہیں ان کی روح کی بجائے ساری نگاہ جو ہے وہ اس کے ظاہر سے زیادہ وابستہ ہو جاتی ہے، اس کے لیے یہ معاملہ بہت کٹھن تھا۔ یہی وجہ ہے اس قرآن مجید میں آپ کے علم میں ہوگا پورے 2 رکوع ہیں تحویل قبلہ کے اوپر، حالانکہ آج ہمارے نزدیک کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ کہ وہاں اس وقت ڈی فیکٹو جو اس وقت کی سچویشن تھی اس میں اس کی اتنی اہمیت تھی، دلوں پہ جو کیفیت گزر رہی تھی اس کا جو ہے صحیح طور سے اس کا علاج اور اس کا معالجہ اور مداوع ضروری تھا۔ 2 رکوع جو ہیں، رکوع 17واں اور 18واں، دوسرے پارہ سیقول کے پہلے 2 رکوع خاص اسی پر ہیں، جس تکرار کے ساتھ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ،
اس سے 2 رکوع پہلے ایک بات کہی گئی، یہ آپ کو ملے گا 14ویں رکوع کے اندر، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ دیکھو لوگوں، مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، تم جدھر بھی رخ کرتے ہو وہ اللہ کا رخ ہے۔ اللہ کسی رخ میں محدود نہیں ہے۔ کیا مغرب صرف اللہ کا رخ ہے، مشرق نہیں ہے؟ آج آپ کو معلوم ہے کہ ہم پڑھتے ہیں مغرب کی طرف، اور امریکہ والے یا افریقہ والے وہ مشرق کی طرف نماز رخ کرتے پڑھتے ہیں۔ تو مشرق و مغرب سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اور دوسرے یہ کہ کوئی قبلے کی سمت معین کر دینا، اس کا مطلب یہ نہیں اللہ اس سمت میں محدود ہے، بلکہ یہ تو تمہاری ہم آہنگی کے لیے، یکسانی کے لیے، یک رنگی کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ اب آپ کھڑے تو کسی کا رخ ادھر ہے، کسی کا رخ ادھر ہے، کسی کا ادھر ہے، کسی کا ادھر ہے، یہ نہیں، سب ایک رخ میں کھڑے ہوئے ہوں، صفیں بندھی ہوئی ہوں۔ دیکھنے والا جو ہے کوئی شخص اگر آ جائے اچانک، وہ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ ایک فرانسیسی سیاح صرف اس منظر کو دیکھ کر ایمان لے آیا تھا۔ وہ آیا تھا مصر سیاحت کے لیے، اور وہ جو بہت بڑا وہاں کا دارالعلوم ہے جامع الازہر، اس کی جو جامع مسجد ہے، اس کے وہ مینار پر چڑھ گیا، عصر کا وقت تھا۔ مینار کے اوپر سے اس نے منظر دیکھا، صحن میں عصر کی جماعت ہو رہی تھی۔ اب ایک امام کے پیچھے کھڑے ہیں، سیدھی سیدھی صفیں بندھی ہوئی ہیں، ایک امام کا کوشن ہے اور وہ جھک رہے ہیں، اور اسی طرف سے کوشن آئی ہے، وہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ منظر ایسا اس کے دل کے اوپر اس نے اثر کیا، وہ ایمان لے آیا کہ جس مذہب کی عبادت اتنی منظم، اس کے اندر یہ رنگ ہے، گویا کہ ملٹری پریڈ ہو رہی ہے، اس طرح کا انداز عبادت کا، ایک تو کلیکٹیو، انفرادی نہیں، اجتماعیت کی اہمیت، اور پھر اس کے اندر وہ رنگ اور یکسانی، ہم رنگی دیکھ کر۔ تو اس طریقے سے تمہارے اندر یک رنگی پیدا کرنے کے لیے ایک رخ معین کر دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں اللہ اسی رخ میں ہے۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی تم رخ کرو اللہ کا رخ ہے، شمال بھی اللہ کا، جنوب بھی اللہ کا، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ کسی رخ میں جو ہے محدود نہیں ہے۔ اس کو خوب کہا ہے غالب نے، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود۔ قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، یعنی ہم جسے سجدہ کر رہے ہیں کعبے کو سجدہ نہیں کرتے ہم، چاہے وہ لوگ جو مسجد حرام میں کھڑے ہو کر وہ وہاں پر صفیں باندھے ہوئے کعبے کے گرد کھڑے ہوئے ہیں، مسجود کعبہ نہیں ہے، معاذ اللہ، مسجود صرف اللہ ہے۔ اس لیے ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود۔ مسجود ہمارا جو ہے وہ تو ادراک، ہمارے عقل اور فہم اور ہمارے تخیل اور تصور سے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود۔ قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ یہ قبلہ نما ہے، اصل میں یہ ایک ڈائریکشن ہے جو معین کر دی گئی ہے، بس یہ ہے، اس سے زیادہ اس کی اہمیت نہ سمجھو۔ یہ بات کہہ کر پھر 2 رکوعوں کے بعد وہ پورے 2 رکوع آئے جس میں کہ یہ حکم تحویل قبلہ کا حکم آ گیا۔